اب جو ہے ود ان یو ایس اس جو ان کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے، سیاسی تو ہے ہی ہے، لیکن ان کے جو اپنے عہدیدار ہیں، جو کل ایک بہت بڑا وہاں پہ استعفیٰ آیا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ بحث جو ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی جو کہنا جوئے کینٹ ہیں. ناظرین، یہ ان کے جو ڈائریکٹر تھے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کے جو سینٹر ہے اس کے، انہوں نے ایک بڑا تفصیلاً وہ لکھا ہے، استعفیٰ لکھا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ انگریزی کے اندر ہے. انہوں نے جو تحریر کی ہے ٹویٹر کے اوپر وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے As much reflection, after much reflection, I have decided to resign from my position as director of the National Counter-Terrorism effective today. اردو کے اندر سارے کا سارا ہم ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی غور و فکر کے بعد میں نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے. میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایران کے خلاف جاری جنگ کی حمایت کروں. ایران سے ہمارے ملک کو کوئی فوری خطرہ نہیں تھا، اور یہ واضح ہے کہ ہم نے یہ جنگ اسرائیل اور اس کی طاقتور امریکی لابی کے دباؤ کی وجہ سے شروع کی ہے. میں ان اقدار اور خارجہ پالیسیوں کی حمایت کرتا ہوں جن پر آپ نے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں، وہ 2016 2020 اور 2024 یہ جو 3 الیکشن لڑے انہوں نے، جس میں 2 جیتے اور 1 ہارے پریزیڈنٹ ٹرمپ، میں انتخابی مہم چلائی اور جنہیں آپ نے اپنی پہلی مدت میں نافذ کیا تھا. جون 2025 تک آپ سمجھتے تھے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگیں ایک جال تھیں جن کی وجہ سے امریکی شہریوں کی قیمتی جانیں گئیں اور ہمارے ملک کو مالی نقصان ہوا. آپ نے اپنے پہلے دور صدارت میں کسی بھی دوسرے حالیہ صدر کے مقابلے میں بہتر طریقے سے اس بات کو سمجھا کہ کیسے طویل جنگوں میں پھنسے بغیر فوجی طاقت کا فیصلہ کون استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ نے اس کا مظاہرہ قاسم سلیمانی کو ہلاک اور داعش کو شکست دے کر کیا. اس بار آپ کی حکومت کے آغاز سے ہی اعلیٰ سطح کے اسرائیلی حکام اور امریکی میڈیا کے بااثر افراد نے جھوٹی معلومات پر مبنی مہم چلائی اور آپ کی سب سے پہلے امریکی پالیسی کو نقصان پہنچایا اور ایران کے خلاف جنگ کو ہوا دینے کے لیے جنگی جذبات کو بھڑکایا گیا. اس بیانیے کو بار بار دہرا کر آپ کو دھوکے سے یہ یقین دلایا گیا کہ ایران سے امریکہ کو فوری خطرہ ہے اور آپ فوراً حملہ کریں، جس کے نتیجے میں امریکہ کو جلد فتح مل جائے گی. یہ ایک جھوٹ تھا اور وہی حربہ تھا جو اسرائیلیوں نے ہمیں تباہ کن عراق جنگ میں دھکیلنے کے لیے استعمال کیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں امریکی مارے گئے. ہم یہ غلطی دوبارہ نہیں کر سکتے. ایسے سابق فوجی کے طور پر جس نے 11 بار جنگی محاذ پر خدمات انجام دی، اور ایک ایسے شوہر کے طور پر جس نے اپنی پیاری بیوی شینن کو ایک ایسی جنگ میں کھو دیا جو اسرائیل کی وجہ سے شروع ہوئی تھی، میں اگلی نسلوں کو ایسی جنگ میں بھیجنے کی حمایت نہیں کر سکتا جس کا امریکی عوام کو کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ہی ایسی جنگ میں امریکی جانوں کی قیمت کو جائز میں دعا کرتا ہوں کہ آپ غور کریں گے کہ ہم ایران میں کیا کر رہے ہیں اور یہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں. اس وقت جرأت مندانہ اقدام کی ضرورت ہے. آپ جنگ کا راستہ بدل سکتے ہیں اور آپ ہمارے ملک کے لیے ایک نئی سمت متعین کر سکتے ہیں، یا پھر ہمیں مزید زوال اور افراتفری کی طرف دھکیل سکتے ہیں. اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کی انتظامیہ کا حصہ ہونا اور اپنے عظیم ملک کی خدمت کرنا میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. ناظرین، یہ جو جوئے کینٹ ہیں یہ سابقہ فوجی ہیں، اسپیشل فوجی، اور انہوں 11 بار مختلف اسٹیشنز کے اوپر رہے، جنگوں کا حصہ رہے. ان کی جو بیوی ہے شینن 2019 میں یہ موجود تھی وہاں پہ، سیریا کے اندر آئی ایس ایس کے ہاتھوں وہاں پہ ان کی ہلاکت ہوئی تھی. تو یہ ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں نے جنگیں براہ راست دیکھی ہوئی ہیں اور یہ جو جنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ نے شروع کی ہے کوئی وجہ نہیں بنتی ہے، لہٰذا میں آپ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اس کے اوپر بات کرتے ہیں آفٹر بریک.